ہم بات کر رہے تھے کہ دین نے کچھ اصول دیے ہیں. دینی معاشرہ اور مسلمان معاشرہ جب تک ان اصولوں پر کاربند نہیں ہوگا، کمال اور سعادت اور عزت کی زندگی انہیں نہیں ملے گی. فقط اقرار اور دعوے سے اس قوم کو، اس ملت کو، اس امت کو، اس فرد کو نجات نہیں ملے گی. جن باتوں پہ آج ہم مثلاً عقیدہ رکھتے ہیں، ہم سے پہلے گزرے ہوئے بعد از وفات رسول جتنے مسلمان تھے، بنی عباس کے دور میں، بنو امیہ کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، وہ سب بھی یہ عقیدے رکھتے تھے. آپ نے دیکھا کہ خالی ان عقیدوں نے ان کو نہیں بچایا، دنیا سے اسلام کی سربلندی کی جو عمارت تھی وہ زمین بوس ہو گئی. مسلمان محکوم ہو گئے حاکم سے. مسلمان حاکم تھا، محکوم ہو گئے. اور سوال یہ کہ یہ حاکم محکوم کیسے ہو گیا؟ یقیناً کہیں نہ کہیں مسائل آئے ہیں. لہٰذا ان اصولوں میں سے پہلا اصول توحید ہے. توحید ایک ذہنی عقیدے کا نام نہیں ہے، ایک منظم مربوط نظام کا نام ہے. نظام زندگی کا نام توحید ہے. نظام حاکمیت کا نام توحید ہے. نظام معاشرت کا نام توحید ہے. توحید صرف وہ نہیں ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں. وہ پچھلے سارے اقوام، اس کے علاوہ بھی ابھی بھی آپ دیکھیں تو بہت سارے اقوام ایک خدا کا تصور رکھتے ہیں. بس ہندو بھی ایک بھگوان کی شکل میں صحیح، لیکن ایک خالق کا تصور رکھتے ہیں. عیسائی بھی رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں، زرتشت بھی رکھتے ہیں، بدھسٹ بھی رکھتے ہیں. سب ایک خالق کا تصور. تو وہ تصور انہیں تھوڑی بچائے گا. بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اگر ایسے ہم بھی ایک تصور رکھ لیں ہاں ایک خدا ہے، تو وہ تھوڑی بچائے گا ہمیں. توحید کو اصول دین میں اول اسی لیے قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ انسانی ارتقاء کے لیے سب سے بنیادی رکن ہے. تو توحیدی معاشرے کا اپنے کچھ علامات ہوتے ہیں. جس معاشرے میں توحید پرست آباد ہو تو وہاں اس توحید پرستی کا اثر نظر آنا چاہیے. اس معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام ہونا چاہیے. اس معاشرے میں انسانی برابری کا قیام ہونا چاہیے. اس معاشرے میں حقوق کی برابر تقسیم ہونی چاہیے. اس معاشرے کے اندر سے طبقاتی نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کو ہم کہیں گے کہ یہ توحیدی معاشرہ ہے. نہ، یہ توحیدی معاشرہ نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ یہ فرعونی معاشرہ ہے، ظالمانہ معاشرہ ہے، طبقاتی معاشرہ ہے، مشرکانہ نظام ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر عدل و انصاف ناپید ہے. طاقتور کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. طبقاتی نظام روز بروز مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے. مظلوم مایوس ہو رہے ہیں حق ملنے سے. تو جب معاشرہ ایسا ہو تو شہید باقر صدر فرماتے ہیں کہ معاشرے کے اندر 6 گروہ پیدا ہوتے ہیں. 6 گروہوں میں معاشرہ تقسیم ہو جاتا ہے. پہلا گروہ وہ ہوتا ہے جو اس ظالمانہ نظام یا اس فرعونی نظام یا اس طاقتوروں کے نظام کے کارکن ہوتے ہیں، جلسہ بڑھنے والے ہوتے ہیں، اس کے اجتماع کو قوت دینے والے ہوتے ہیں. دیکھو اس کا جلسہ کتنا بڑا ہوا. تو وہ جلسہ بڑا ہوا، اس جلسے کو کس نے بڑا کیا؟ تو ایک طبقے نے بڑا کیا معاشرے کے.
اس کو ائمہ کی روایت نے فرمایا اعوان الظلمہ، ظالموں کے مددگار، وہ مظلوم جو خود ظالم بھی ہے۔ دوسرا گروہ ظالم کے حاشیہ نشین، فرعون کے حاشیہ نشین، یعنی کہ لوگوں کو فرعون کی طرف دعوت دینے والے، اس کی تعریف کرنے والے، اس کی توصیف کرنے والے، اس کے کردار پر، اس کی سیرت کو درست ثابت کرنے پر اپنی مہر لگانے والے۔ نہیں، یہ بالکل درست آدمی ہے، اس کو حاکم ہونا چاہیے، اس کا نظام ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے اس کی سیرت و کردار پر صحت کی مہر لگانا، اس کے حاشیہ نشین، اس کے ارد گرد گھومنے والے۔ تیسرا گروہ جس کی تعداد سب سے بڑی ہے، اور جتنا یہ تعداد بڑھے گا وہ قوم، وہ ملت، وہ امت خود اپنی موت مر جائے گی، اس کو مارنے والا نہیں چاہیے، وہ خود مٹ جائے گا۔ وہ ہمج الرعا ہے، وہ لوگ ہیں جو سوچے سمجھے بغیر چلتے ہیں، پہچانے بغیر، شناخت کے بغیر، معرفت کے بغیر کسی کے بھی پیچھے چل پڑتے ہیں، دیکھتے ہیں بس حالات کس طرف جا رہے ہیں، صرف اتنا دیکھتے ہیں وہ اس وقت کون کس کے ساتھ زیادہ ہے۔ آپ بلتستان کے معاشرے کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ بالکل صاف سورج کی طرح نظر آئے گا، لوگ کیسے ادھر سے ادھر پلٹتے ہیں، کہتے ہیں ہوا ادھر چل رہی ہے، بس آپ ادھر نکلو۔ ابھی ہمج الرعا، اچھا اس کا مطلب یہ جو طبقہ ہے یہ ضروری نہیں ہے یہ ان پڑھ جاہل طبقہ ہو، نہ، ممکن اس میں عالم بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، مثلا سرمایہ دار بھی ہو، تاجر بھی ہو، اس طبقے میں سب ہوتے ہیں۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے ہمج الرعا یعنی عوامی طبقہ، عوامی طبقے سے مراد وہ ان پڑھ مزدور، وہ بیچارے چھوٹے کام کرنے والے، نہ، صرف وہ نہیں۔ ممکن ہے ایک مزدور جو ہے وہ خواص میں شامل ہو، یعنی کہ بہترین وہ سوچ رکھتا ہو، فکر رکھتا ہو، شناخت رکھتا ہو، لیکن ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ہمج الرعا ہو، اس کو پتہ ہی نہیں کس کے پیچھے جانا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک عالم جو ہے وہ ہمج الرعا میں شامل ہو، اس کو پتہ ہی نہیں کس کے پیچھے جانا ہے مجھے۔ لہٰذا یہ تیسرا گروہ ختم ہونا چاہیے معاشرے سے۔ کیسے ختم کریں گے؟ ان کو قتل کر کے ختم کریں گے، مار کے ختم کریں گے؟ نہیں، انہیں شعور دیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تمہاری وجہ سے یہ ظالمانہ نظام چل رہا ہے، تم اگر اپنی حمایت ہٹا دو تو یہ ختم ہو جائے گا، عادلانہ نظام آ جائے گا۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس نظام بد کی وجہ سے ہے، تقدیر اور قسمت کی وجہ سے نہیں ہے۔ تیری مجبوریاں، تیری مظلومیت اس ظالمانہ سسٹم کی وجہ سے ہے، لہٰذا اس کے خلاف تمہیں قیام کی ضرورت ہے، تمہیں اٹھنے کی ضرورت ہے، تمہیں جاگنے کی ضرورت ہے، تمہیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ تو جو لوگ یہ فکر رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو، لوگوں کو اس طبقے سے نکالیں، اس طبقے کو معاشرے سے ختم کر دیں، بلکہ باشعور اور ایک بیدار معاشرہ تشکیل پائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ چوتھا گروہ جو ہے وہ گروہ ہے کہ جو اچھی طرح جانتا ہے ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، اچھی طرح شناخت رکھتا ہے، معرفت رکھتا ہے، پہچانتا ہے، لیکن خاموشی کی زندگی گزارتا ہے، بولتا نہیں ہے۔ بس سمجھ میں آ رہے ہیں؟ خود ظلم نہیں کرتے، ظلم میں شریک بھی نہیں ہوتے، وہ پہلے تین گروہ سے بھی الگ رہتے ہیں، نہ لوگوں کو جلسگاہ میں بلانے والے، نہ حاشیہ نشین، نہ ہمج الرعا بھی نہیں ہے، جس کی شناخت نہ اس کو شناخت ہے، لیکن کسی نہ کسی مصلحت کے تحت خاموشی اختیار کرتے ہیں، بولتے نہیں ہیں،
بول سکنے کے باوجود بھی لوگوں کو یہ نہیں بتاتا ہے کہ یہ ظالمانہ نظام ہے، یہ فرعونی معاشرہ ہے، یہ نہیں بولتے. کسی نہ کسی مصلحت کی خاطر خاموش بیٹھتے ہیں، چپ بیٹھتے ہیں، خود شریک نہیں ہوتے. آپ دیکھیں گے، فقط ایک تذکر کے لیے بیان کر رہا ہوں، ابھی اپریل مئی میں الیکشن ہوگا، جون میں ہوگا. آپ دیکھیں گے ہمارے کتنے بزرگ علماء جا کے ووٹ دیتے ہیں. ذرا اپنے علاقے میں دیکھ لینا. بزرگ علماء میں سے کتنے ہیں جو جا کے لین میں کھڑے ہو کے اپنے اپنے علاقے میں آپ دیکھ لیں تو وہ شناخت رکھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط راہ ہے، لیکن خاموشی اختیار کرتے ہیں، مصلحت کے تحت رہتے ہیں. لوگوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے، مرضی ہے، جو تم نے کرنا ہے وہ کرو. یہ نہیں بولتے یہ نہ کرو، اس میں تمہاری نجات نہیں ہے. اسی طرح اور بھی افراد ہیں، علماء کے علاوہ اور بھی افراد معاشرے میں موجود ہیں. خصوصاً پاکستانی معاشرے میں ان کی بہت بڑی تعداد ہے. ہمارا جی بی میں تو پھر بھی لوگ تھوڑے سے موسمی طور پہ دیوانہ ہو جاتے ہیں جب الیکشن آتا ہے، ورنہ پاکستان میں آپ دیکھیں گے تو 32-33% ووٹ پڑتا ہے، یعنی کہ 100 میں سے 33 آدمی ووٹ دیتا ہے. باقی 60-65% لوگ اس میں شریک ہی نہیں ہوتے ہیں، کہتے ہیں بیکار ہے، یہ اس میں کچھ نہیں رکھا ہے. وہ 33-32% بھی کچھ شہروں میں اور کچھ دیہاتوں میں چودھری اور وڈیرے سردار کے ڈر اور خوف سے جا کے دیتے ہیں، کیونکہ نہیں دیا تو چودھری ناراض ہو جائے گا، وہ اپنے بستی سے نکال دے گا. لیکن یہ طبقہ خاموش رہتے ہیں، مصلحت کے تحت بولتے نہیں ہیں، خود نہیں کرتے، خود ظلم کا ساتھ بھی نہیں دیتے، خود ظالمانہ نظام کا حصہ بھی نہیں بنتے، لیکن دوسروں کو روکتے نہیں ہیں. سورہ نساء کی آیت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ بھی، یہ چوتھا گروہ بھی حقیقتاً خود پہ ظلم کر رہے ہیں. جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں مبتلا تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، ہم زمین پر کمزور تھے، مستضعف تھے، ہمیں کمزور بنا کے رکھا گیا تھا. تو فرشتے جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سرزمین میں بے بس تھے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی سرزمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ اگر تم اتنے ہی مجبور تھے تو چھوڑ دیتے وہ خطہ. بس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے خاموشی اختیار کر دی، میں نے مصلحت کی کمبل اوڑھ لیا تو میں نے تو جنت میں جانا ہے. نہ، قرآن کہتا ہے یہ. اب وہ عقیدہ جو ہم نے خیالی بنایا ہوا ہے نا کہ ہم شیعہ سب جنت میں جائیں گے، یہ نکال دو اپنے ذہنوں سے. ہم سے زیادہ یہودی عقیدہ رکھتے ہیں. یہودی کہتے ہیں ہم بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں، جنت میں ہم جائیں گے اور کون جائے گا؟ وہ سگے اولاد ہے. تو یہ تصور آپ اپنی ذہنوں سے نکال دیں کہ اس طرح کی جنت کہیں پر بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو پرسوں شادیہانی کہا کہ ایران کا جو انقلاب آیا یہ کس کے خلاف آیا پتہ ہے آپ کو؟ شیعوں نے شیعوں کے خلاف انقلاب لایا ہے. کیا ہے بتائیں؟ تو کون جنت میں جائے گا پھر؟ کون سا گروپ؟ دونوں گروپ جائے گا، دونوں گروپ جنت میں جائیں گے. وہ عقیدہ ہو گیا نا کہ کسی نے پوچھا شام میں، حجر بن عدی شہید کی قبر تھی، کہا یہ کس کی قبر ہے؟ کہا حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کی قبر ہے. تو کہا اس کو کس نے قتل کیا ہے، شہید کیا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے.
تو یہ کس کے ساتھی تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اب تو بتائیں پھر کیا ہوگا؟ تو ہم بھی ایسے ہو گئے نا، پھر ہم بھی ایسے ہو گئے نہیں ہو گئے؟ ایران عراق کی جنگ ہوئی 8 سال. کتنے سال؟ تقریباً 2-2.5 لاکھ لوگ دنیا سے گئے دونوں طرف. کچھ لوگ تو زبردستی آئے، کچھ لوگ خوشبہ رضا آئے، جذبے سے آئے. نحن عرب، ہم عرب ہیں، ایران سے اپنا عرب علاقہ واپس لیں گے. شیعہ تھے. اگر تائب نہیں ہوا ہے، توبہ نہیں کیا ہے، تو جہنم یقینی ہے. تو یہ اس خوش فہمی سے نکلیں کہ ہم شیعہ ہیں، لہٰذا ہم کچھ بھی کریں، جہاں بھی رہیں، جس طبقے میں رہیں، جس کے پیچھے جائیں، جنت تو ہمارا ہے. اس خوش فہمی سے نکلیں. اگر یہ اصول ہے تو پھر بعض از وفات رسول سب جنتی ہے، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ نمازی اور پرہیزگار اور متقی لوگ تھے، یقین کریں. لیکن چناؤ غلط کیا، غلط شخص کے پیچھے گئے. نماز شب پڑھنے والے تھے سب. رمضان کے مہینے میں 100 رکعت نماز پڑھنے والے تھے رات کو. آپ اپنی نمازوں کو اتنا، اس عقیدے کو اتنا بڑا نہ سمجھے. ہاں اس کی اہمیت ہے، بشرطے کہ اس کو عملی کریں تو اہمیت ہے. اس کے لیے قربانی دیں، اپنے خواہشات کی قربانی دیں، اپنی نفس کی قربانی دیں، اپنی جان کی قربانی دیں، اپنے مال کی قربانی دیں، تب اس کی اہمیت ہے. ورنہ فقط ایک ذہنی تصور کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یہ چوتھا گروہ ہے کہ انہوں نے خود پہ ظلم نہیں کیا ہے. خود پہ ظلم کیا ہے، دوسروں پہ ظلم نہیں کیا ہے، ظالم کا ساتھ نہیں دیا ہے. خود پہ کیسے ظلم کیا ہے؟ خاموشی اختیار کی ہے. مصلحتاً ہزارہا مسائل ہے، لہذا چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، بتائے نہیں لوگوں کو. کوئی پوچھے تو بھی نہیں بتاتے کہ بتائیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، ابھی اسی میں چلتے رہو. تو یہ چوتھا گروہ ہے کہ جو معاشرے میں موجود ہے. بلتستان کے معاشرے میں بھی ہے، پاکستانی معاشرے میں بھی ہے. شناخت رکھتے ہیں، پہچان رکھتے ہیں. آپ پاکستان کے معاشرے میں بھی آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگوں آپ کو نظر آئے گا. بزرگ علماء آپ دیکھیں، آپ سرچ کریں نا، دیکھیں اس کو کہ کون سے بزرگ عالم جو ہے نا، کون سے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دینے کے لیے فلاں الیکشن میں جو ہے نا وہاں کھڑے ہوئے تھے، وہ لائن میں کھڑے تھے صبح جا کے. نہیں، کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، سب غلط ہے. شناخت رکھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں. لیکن لوگوں کو نہیں روکتے، لوگوں کو صحیح راستے کی طرف دعوت نہیں دیتے، بولتے نہیں، چپ بیٹھتے، خاموشی اختیار کرتے. اگر یہ چوتھا گروہ تھوڑی سی بہادری دکھائے، تھوڑی سی شجاع ہو جائے، مصلحت چھوڑ دے، تو یقین جانے بہت جلد ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے. یہ تھوڑی جرأت دکھائے، بولے کہ غلط ہو رہا ہے، یہ جو بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا کہ ہم اس قسم پرسی میں نہیں رہیں گے. جس حالت میں آج ہمارا مثلاً خطہ ہے، خصوصاً گلگت بلتستان، جو ہزارہا، اب تو آپ کو بس ختم کر دی میں نے، 5واں 6واں گروہ ہے انشاءاللہ دونوں کل. اب ذکر تو آ گیا نا کہ ہمارے پہاڑوں میں کتنا قیمتی ہے سرمایہ موجود ہے کہ پاکستان یہ سوچ رہے کہ ان کو نکال کر ہم اپنا قرضہ بھی، اور ہمارے لوگوں کی حالت دیکھیں آپ، ہمارے لوگوں کی غربت دیکھیں آپ. دل روتا ہے جب دیکھتے ہیں نا کہ اس سرزمین کے مالک اتنے سرمایہ
رکھنے والی قوم اور قسم پرسی میں زندگی گزار رہے، قسم پرسی میں، جس کو ہم کہتے ہیں زندگی گزار نہیں رہے، زندگی کو فقط کھینچ رہے، بس فقط کھینچ رہے، وہ بھی اس دور میں کہ جو سب کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ سب کچھ آپ کا ہے، آپ اس کے مالک ہیں، یہ قوم، یہ ملت اس کے مالک ہیں، لیکن یہ کب پیسہ ہوگا؟ جب آپ ان گروہوں کو ختم کر کے امت بنیں گے، قوم بنیں گے، وہ بھی توحید کے پرچم تلے جمع ہو کر، کہ توحید کا نظام چاہیے ہمیں، نہیں چاہیے یہ شیطانی سسٹم۔ اس سے نفرت ضروری ہے، جب تک توحید کا نظام نہیں آئے گا، جب تک آپ اس سسٹم سے نفرت نہیں کریں گے کہ یہ نہیں نجات دینے والا، اس میں رہ کے ہم نجات نہیں پا سکتے، ہماری قوم عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا یہ جو گروہ ہے، انشاءاللہ کل ہم اس کو تمام کریں گے، خلاصہ کریں گے اس کا۔ دعا کرتے ہیں پروردگار ان کی بارگاہ میں، پروردگار وہ دین جسے تو نے ہماری سعادت اور کمال کے لیے نازل کیا ہے، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔